بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز سٹریم HD میں خوش آمدید۔ بڑی عدالت میں آج بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ پنجاب میں الیکشن التوا کا اور KPK میں الیکشن التوا کا جو کیس تھا اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے واضح طور پہ کہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہی ہوں گے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ تاریخ دے دی ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشنز ہوں گے۔ اور اس پہ وفاقی کابینہ جو ہے اس نے اس پہ تحفظات کا، وہ پہلے سے بینچ پہ تحفظات کا اظہار کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کرنے کا بھی کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور وہ اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف بول رہے ہیں۔ پہلے بھی وہ لوگ عدلیہ کی پاورز کو کم کرنے کی بات کر رہے تھے اور عدلیہ کے خلاف باتیں کر رہے تھے، توہین امیز اور دھمکی امیز جو گفتگو تھی وہ کی جا رہی تھی عدلیہ کے بارے میں اور محترم ججز کے بارے میں۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ عدلیہ کے خلاف بول رہی ہیں یا فیصلے کے خلاف بول رہی ہیں، بلکہ وہ مزید ایک سٹیپ آگے گئی ہیں اور وہ باقاعدہ طور پہ اب گائیڈ لائنز دے رہی ہیں۔ اور جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر طارق صاحب، نون لیگ کے یہ نون لیگ کے ہیں، یہ وزیر قانون ہے اس وقت، ان کا یہ بیان آیا کہ یہ جو 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا اس پہ ہم صرف دکھ اور افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اقلیت کا فیصلہ ہے، یہ اکثریت کا فیصلہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے وہی دوبارہ پھر وہ 3-4 والی بات کی، جس کو آج عدالت نے باقاعدہ طور پہ فیصلے میں جس کا ذکر کر کے جس کو مسترد کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جو دوسری وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے، دوسرا اجلاس 24 گھنٹے بھی نہیں ابھی گزرے، 24 گھنٹے سے بھی کم ٹائم ہوا ہے، دوسرا وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ بیٹھ چکے ہیں۔ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا تھا، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا ہے، اور وہاں پر اجلاس کی تفصیلات اگر آپ کو بتاتی جاؤں تو کل والا سین تھا، سرکاری افسران جو تھے ان کو وہاں پر بیٹھنا الاؤ نہیں تھا تاکہ کوئی بھی بات باہر لیک نہ ہو سکے، اور صرف جو وزراء تھے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے ان ساری چیزوں پہ ڈسکشن کی۔ اور جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس اجلاس کو جو آج عدالت نے فیصلہ دیا ہے وہ اس فیصلے کو مسترد کر دیں گے، اور انہوں نے اس فیصلے کو اقلیتی فیصلہ قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہم لارجر بینچ کا قبول کریں گے۔ اب یہ لوگ فل بینچ نہیں کہہ رہے، فل کورٹ نہیں کہہ رہے، فل کورٹ کا ورڈ استعمال کرنا بند کر دیا، بلکہ یہ لارجر بینچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ انہیں فل کورٹ چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اپنی مرضی کا فیصلہ چاہیے، اور مرضی کے فیصلے کے لیے انہیں اپنے مرضی کے ججز چاہیے۔ انہیں یہ بھی قبول نہیں کہ تمام ججز بیٹھے ہیں، فل کورٹ بنے اور پھر فیصلہ ہو، انہیں اپنی مرضی کے جج چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ عدالت نے دیا ہے یہ قابل عمل نہیں ہے، اور آج کے اجلاس میں یہ طے پایا ہے کہ اب ہم اس فیصلے کے خلاف ایوان میں آواز بلند کریں گے، اور تمام اتحادی جماعتیں اس پہ بات کریں گی، اور حکومت بھی اس حوالے سے اپنا موقف پیش کرے گی۔ اب یہ اس سارے سلسلے میں یہ جو بھی اس وقت کر رہے ہیں، یہ اس سے ان کا مقصد کیا ہے، یہ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اب کیونکہ اب جس طرح سے فیصلہ سنایا گیا، اس میں چیف جسٹس صاحب نے صرف فیصلہ نہیں سنایا بلکہ انہوں نے سب کو الگ الگ سے ہدایات دے کے سب کو ایک طرح سے کیچ کر لیا کہ کوئی بھی ادھر ادھر ہل نہیں سکتا۔ انہوں نے سیکرٹری دفاع کو الگ سے ہدایات جاری کر دی، الیکشن کمیشن کو، نگران گورنمنٹ کو، وفاقی حکومت کو بھی فنڈ پرووائڈ کرنے کا کہہ دیا، اور سیکیورٹی کا بھی ایشو حل کر دیا۔ تو یہ سارے اب معاملات یعنی کہ باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ مانیٹر کر رہی ہے، اور انہوں نے 10 اپریل کو ان سب کو رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے کہ یہ 10 اپریل تک رپورٹ پیش کریں گے، اور یہ سارا جو اب معاملہ ہوا ہے تو پھر اس کے بعد یہ اس کو اگر مسترد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ پھر توہین عدالت ہوگی، توہین عدالت ہوگی تو معاملات پھر عدالت کی طرف جائیں گے۔ لیکن اب اگر معاملات عدالت کی طرف جاتے ہیں تو پھر چیزیں وزیر خزانہ یا وزیر دفاع تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ معاملہ بہت آگے چلا جائے گا۔ اب مریم نواز جو ہیں، میں نے ان کی ویڈیو کے شروع میں بات کی تھی کہ نہ صرف وہ اختلاف کر رہی ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ عدالتی فیصلے کو مسترد کر رہی ہیں، بلکہ وہ گائیڈ لائنز بھی دے رہی ہیں۔ اب وہ جو گائیڈ لائنز ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ مریم نواز نے آج کچھ ٹویٹس کی، وہ ٹویٹس بڑی خطرناک تھی، وہ باقاعدہ طور پہ کہہ لیں کہ خود کش حملے کی جو جیکٹ ہے وہ پکڑ کے اب اپنے چاچو شہباز شریف کے پاس کھڑی ہیں، اور انہیں کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ جیکٹ پہنیں اور عدلیہ پہ خود کش حملہ کر دیں۔ اب شہباز شریف صاحب اس خود کش حملے سے ابھی گریزاں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ حملہ کریں۔ وہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ توہین عدالت ہوتی ہے تو ہو، لیکن آپ توہین عدالت کر دیں لیکن اس فیصلے کو مسترد کریں بطور وزیر اعظم۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں، ظاہر ہے اگر وہ اس کو مسترد کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں نااہل کیا جا سکتا ہے، جس طرح یوسف رضا گیلانی کو کیا گیا تھا۔
تو آج کے جو ٹویٹس ہیں مریم نواز کے وہ میں اب اس ویلاگ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، وہ بڑے خطرناک ٹویٹس ہیں، اور پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت جو نون لیگ ہے وہ بڑے اگریسو طریقے سے آگے آئی ہے، اور مریم نواز نے کہا کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ اس سازش کا آخری وار ہے جس کا آغاز آئین کو ری رائٹ کر کے پنجاب حکومت پلیٹ میں رکھ کے بینچ کے لاڈلے عمران خان کو پیش کی گئی کہ لو بیٹا توڑ دو تاکہ ہم جیسے سہولت کاروں کی موجودگی اور نگرانی میں تمہیں دوبارہ سلیکٹ کیا جا سکے۔ اور یعنی کہ یہی مریم نواز صاحبہ سے عوام کا یہ بھی سوال ہے کہ یہی سپریم کورٹ نے جب قاسم سوری کی رولنگ کو اڑایا تھا تو تب آپ نے کہا تھا کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، اور جب اسی سپریم کورٹ نے دوست مزاری کی رولنگ کو اڑایا تھا تو تب وہ اچھا فیصلہ نہیں تھا، وہ برا فیصلہ تھا۔ تو یہ جو دونوں معیار ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد مریم نواز نے ٹویٹ کی کہ 2018 میں جو کام فیض کھوسہ اور ثاقب نثار نے انجام دیا وہ ذمہ داری اب اس بینچ نے اٹھا لی ہے۔ اس خوفناک اور ڈٹائی سے کی گئی سہولت کاری اور ون مین شو کے خلاف سپریم کورٹ کی اکثریت نے بغاوت کر دی ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ اس سہولت کاری کو اپنے آئینی اور قانونی ہاتھوں سے روکے۔ آپ یہاں پر غور کریں، انہوں نے کہا ہے وقت آ گیا ہے، سپریم کورٹ کی اکثریت نے بغاوت کر دیا، انہوں نے اختلاف کا نہیں کہا، انہوں نے بغاوت کا کہا ہے۔ تو یہ مریم نواز معاملات کو کس طرف لے کر جانے والی ہیں یہ اشارے کنائے مل رہے ہیں، وہ اب صرف اختلافات کی حد تک نہیں رہ رہی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی طرف سے فیصلہ مسترد کر دینا کافی نہیں ہے، اٹس ناٹ انف۔ انہوں نے کہا آئین اور قانون کی دجیاں اڑا کر لاڈلے کو مسلط کرنے کی کوشش کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ کس کو کٹہرے میں لانے کی بات کر رہی ہیں؟ کس کو کہہ رہی ہیں کہ کس نے لاڈلے کو دوبارہ سے مسلط کیا ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیر بختر کی بات کر رہی ہیں، اس تین اپنی بینچ کی بات کر رہی ہیں جس نے آج فیصلہ سنایا، یا یہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ یہ بڑے خطرناک چیزیں ہیں جو انہوں نے آج کی ہیں۔ اجمل جامی نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ فیصلہ مسترد کر کے توہین عدالت کی طرف دانستہ لے کر جایا جا رہا ہے، اس سے نیا بیانیہ تو بن سکتا ہے لیکن نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں مریم نواز نے کہا ہوتی ہے تو ہو جائے توہین عدالت، حق بات کہنے کی پاداش میں ہم نے پہلے بھی نااہلی بھگتی ہے۔ یاد رہے کہ اقامہ جیسے مذاق پر آج بھی نواز شریف کی نااہلی برقرار ہے۔ آپ کو شاید کالے ڈبوں میں منہ چھپا کر گھومنے والے بزدلوں کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے جو کہا ہے کہ کالے ڈبوں میں منہ چھپا کر گھومنے والوں کی، انہوں نے عمران خان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے وہ کالے ڈبوں میں جب منہ چھپا کر نہیں گھوم رہے تھے تو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا جن میں باقاعدہ طور پہ انہیں قتل کرنے کی سازش جو ہے وہ پکڑی گئی، ان کی اللہ تعالیٰ نے جان بچائی۔ اس کے بعد سے ظاہر ہے انہیں سیکیورٹی خدشات ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سیکیور رکھ کے باہر آ رہے ہیں، تو اس پہ مریم نواز نے یہ طنز کیا۔ اب ایک جو نواز شریف کا کلپ ہے وہ ایک وائرل ہو رہا ہے جس میں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے تو آپ اس کو ماننے سے انکار کر دو، یہ انسانوں کی بستی ہے، حیوانوں کی نہیں۔ یعنی کہ نواز شریف کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عدالتی فیصلہ نہیں مانتا انسان نہیں ہوتا، وہ جانور ہوتا ہے، وہ حیوان ہوتا ہے۔ اور اس وقت خود جو موجودہ حکومت ہے وہ اس فیصلے کو مسترد کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف پہ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ بھی اگر نااہل ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اب توہین عدالت کریں اور آپ اس فیصلے کو بطور وزیر اعظم مسترد کریں۔ کیا شہباز شریف صاحب اس پریشر میں آ کے اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے یہ خود کش حملے کی جو جیکٹ ہے وہ پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے؟ وہ بطور وزیر اعظم آ کر یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہ میں اس فیصلے کو مسترد کرتا ہوں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتی رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔